السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مہجبی ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے جو کہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، اور ہمارے سارے رشتہ دار اسی شہر میں آباد تھے۔ گھر میں میرے علاوہ میرے ابا اور میرے بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا، جبکہ میری اماں کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک سے ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ اچانک سے انہیں بہت زیادہ تیز بخار ہوا اور وہی بخار ان کی جان لے گیا۔ بہت علاج کروایا، مگر ہم لوگ ان کی زندگی بچا نہ سکے، اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میرے ابا لکڑی کا کام کرتے تھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر کام کرتے، جبکہ میرے بھائی نے پڑھائی کی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی دوسری اور اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے بھی اسے روکا نہیں اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے دی۔ بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، مگر اب وہ نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن نوکری اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اسی طرح سے کبھی ایک جگہ نوکری کے لیے جاتا تو کبھی دوسری جگہ، مگر جب گھر لوٹتا تو اس کے چہرے پر وہی مایوسی دیکھنے کو ملتی تھی جو ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ابا جو بھی کماتے تھے اس سے گھر چل رہا تھا۔ ہماری کوئی زیادہ جائیدادیں نہیں تھیں اور نہ ہی ہم بہت زیادہ امیر تھے۔ ایک گھر تھا جو ابا کو وراثت میں ملا تھا۔ میرے ابا لوگ 2 بھائی تھے۔ ان کا دوسرا بھائی اپنا کاروبار کرتا تھا، اسی لیے وہ مالی لحاظ سے ہم لوگوں سے کافی بہتر تھے، اور انہوں نے دوسرے شہر میں اپنا بہت اچھا اور خوبصورت گھر بنایا تھا۔ بھائی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ گھر میرے ابا کو دے دیا، اور اس گھر میں سے اپنا حصہ ابھی تک تو نہیں مانگا تھا۔ مگر ان کی بیوی جب بھی ملنے کے لیے ہمارے گھر آتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ اس گھر میں ان کا بھی حصہ ہے اور وہ اپنا حصہ لینے کے لیے ایک دن ضرور آئیں گی۔ یہ بات ابا کو پریشان کر دیتی کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کریں گے، اور اگر ان کو رقم نہ دی جاتی تو مجبوراً ہمیں یہ گھر بیچنا پڑتا۔ اس گھر کو بیچ کر ہی آدھی رقم انہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی کر لیتے یا کچھ بھی کہہ لیتے، قانونی لحاظ سے ان لوگوں کا اس گھر میں پورا پورا حق تھا۔ میری ایک پھپھو تھی، مگر انہوں نے اپنا حق ابا کو معاف کر دیا۔ ان کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں ہوئی تھی اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ انہیں اس گھر میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ گھر میرے ابا رکھ سکتے ہیں۔ چچا نے بھی ایسی کوئی ابھی تک تو بات نہیں کی تھی، مگر چچی جب بھی گھر آتی تھیں تو وہ یہ بات ضرور کہہ کے جاتی کہ اس گھر میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، اور یہی بات میرے ابا کو پریشان کر دیتی۔ اب ابا نے سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ پیسے جمع کریں گے اور جتنی بھی رقم بنے گی وہ میرے چچا کو دے دیں گے، تاکہ اس کے بعد وہ اس گھر پر اپنا حق نہ جتائیں اور بار بار ہمیں آ کر یہ بات نہ بتائیں کہ یہ گھر ان کا بھی ہے۔ لیکن ابھی تک اتنے پیسے جمع نہیں ہو پائے تھے۔ جو بھی ابا کماتے تھے وہ تو گھر کے خرچوں میں نکل جاتا، اور بھائی کی نوکری ابھی تک نہ لگی تھی۔ ہر وقت ابا بھائی کے یہی کہتے کہ کسی کمپنی میں چھوٹی موٹی نوکری کر لو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسری بڑی نوکری کے لیے بھی کوشش کرنا۔ مگر بھائی نے بھی اپنی ضد بنائی ہوئی تھی کہ وہ نوکری کرے گا تو کسی اچھی اور بڑی جگہ پر ہی کرے گا۔ چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے اس نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں ساری باتیں سنتی تھی، لیکن سارے معاملات میں بولتی کچھ بھی نہیں تھی۔ خاموشی سے ابا کی اور بھائی کی باتیں سن لیتی۔ اب تو اکثر ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا بھی ہونے لگا تھا۔ بھائی کو اس بات پر غصہ آتا تھا کہ ابا اسے چھوٹا موٹا کام کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اماں بھی ہمارے ساتھ نہیں تھیں جو ان دونوں کو سمجھا سکتی۔ گھر کے حالات اسی طرح سے چل رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے چچا ہمارے گھر آ گئے۔ وہ جو اتنے سالوں سے خاموش بیٹھے تھے، اور ہم لوگ اس بات پر مطمئن تھے کہ جو بھی تھا میری چچی مطالبہ کرتی تھیں، چچا نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اب انہوں نے بھی آ کر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور انہیں اس گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یا تو میرے ابا ان کے حصے کی رقم ادا کر کے سارا گھر خود رکھ سکتے ہیں، اور اگر میرے ابا ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر مجبوراً اس گھر کو بیچنا پڑے گا۔ اس میں سے آدھی رقم چچا کو دے دی جائے گی۔ جو آدھی رقم ہوگی اس سے ہم لوگ اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا مکان ڈھونڈ لیں۔ گھر بھی اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس کے 2 حصے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اگر تو اس کو بیچا جاتا تو اسے مکمل طور پر بیچا جاتا۔ ابا اس گھر کو کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ ان کے والد کی نشانی تھی
یہاں پر ان کی ساری زندگی گزری تھی، اور دوسرا اگر ہم لوگ اس گھر کو بیچ دیتے تو جتنی رقم ہمیں یہاں سے ملنی تھی اس میں ہمارے لیے کوئی چھوٹا موٹا گھر خریدنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں سر پہ جو چھت موجود تھی وہ بھی ہم لوگوں سے چھن جاتی، اور ابا ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ ابا نے چچا سے وقت مانگا تاکہ وہ انہیں تھوڑا سا وقت دے دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ان کی ساری رقم ادا کر دیں گے، مگر چچا نے کہا کہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے اور اس کے لیے انہیں بڑے سرمایے کی اور پیسے کی ضرورت ہے۔ کچھ پیسہ تو انہوں نے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ پیسہ کم ہے جو وہ اپنے حصے سے لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو وہ یہاں سے چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن زیادہ نہیں، مشکل سے انہوں نے 2 مہینے کا وقت دیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جو پیسے ہم لوگ اتنے سالوں میں جمع نہیں کر پائے تھے وہ 2 مہینے میں کہاں سے جمع ہو جاتے۔ ابا دن رات انہی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ بھائی نے بھی اپنی مکمل کوشش کر کے دیکھ لی تھی، سب لوگوں سے اور دوستوں سے ادھار مانگنے کے بعد ہی اتنے پیسے جمع نہیں ہو پا رہے تھے کہ چچا کی رقم ادا کی جا سکتی۔ ایک دن اچانک سے ابا گھر آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر ہم دونوں حیران رہ گئے۔ ابا نے بتایا کہ انہوں نے میرے چچا کی رقم ادا کر دی ہے اور اب اس گھر پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی وہ آج کے بعد اس گھر پر اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ اب یہ گھر مکمل طور پر ہم لوگوں کی ملکیت تھا، ہم جیسے چاہے اس گھر پہ رہ سکتے تھے۔ ہم حیران تھے کہ ابا کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ قرض اتار دیں گے۔ ہم لوگ خوش ہو گئے تھے کہ یہ مشکل آسان ہو گئی۔ اس کے بعد سے چچا یا چچی میں سے کوئی بھی ہمارے گھر پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تھوڑے ہی دن اس بات کو گزرے تھے جب میرے ابا نے ایک اور بڑی خبر ہمیں سنا ڈالی۔ انہوں نے میرے بھائی کا ایک بہت اچھی جگہ پہ رشتہ طے کر دیا اور اب ان کا ارادہ شادی کرنے کا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ انہوں نے بھائی کا رشتہ طے کیا ہے وہ بہت ہی اچھے اور امیر لوگ ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا نے خود ہی سارے معاملات طے کر دیے۔ وہ ایک مرتبہ بھی مجھے اپنے ساتھ بھائی کے سسرال لے کر نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے بھائی کو لڑکی کی تصویر دکھائی۔ بھائی پہلے تو اس بات پر راضی ہی نہیں تھے، لیکن ابا نے جیسے تیسے کر کے انہیں اس شادی پر راضی کر لیا۔ ابا کے مجبور کرنے پر بھائی نے بھی ہاں کر دی۔ نہ تو بھائی نے میری ہونے والی بھابھی کو دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، صرف ابا نے ہی اس کو دیکھا تھا اور ابا نے ہی یہ رشتہ پکا کیا تھا۔ بہت بار کہنے پر بھی ابا مجھے ان کے گھر لے کر نہ گئے۔ مجھے یہ کہہ دیا کہ جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی تو ہم دونوں بہن بھائی جی بھر کر اسے دیکھیں، کیونکہ پھر اس نے ہم لوگوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ ابا کی بات سن کر ہم دونوں چپ ہو گئے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے ابا نے میرے بھائی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ محلے والے بھی دیکھ کر حیران تھے کہ ہم لوگوں نے جو کبھی کسی خاص موقع پر بھی اتنا خرچ نہیں کیا تھا۔ بھائی کی شادی پر تو ابا ایسے پیسے لٹا رہے تھے جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ شادی کی ساری رسومات اچھے طریقے سے ادا کی گئی تھیں اور میری بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ لیکن جب سے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی میری بھابھی کمرے سے جب بھی باہر نکلتی تو اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیتی۔ کسی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ صرف محلے والوں نے بلکہ ہم لوگوں نے جو گھر میں رہتے تھے ہم لوگوں نے بھی ان کا چہرہ نہ دیکھا۔ جب میں بھابھی سے کہتی کہ وہ اپنا چہرہ دکھائیں تو وہ مجھے ایک عجیب سی کہانی سناتی۔ انہوں نے ایک منت مانی ہوئی ہے اور 40 دن سے پہلے وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ یہ کیسی بات تھی؟ مگر ابا نے مجھے کہا کہ میں چپ رہوں اور اپنی بھابھی کی بات مان لوں، وہ بڑی ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہوں نے مجھے یہ سب کچھ کہا ہوگا۔ گھر میں ابا کی چلتی تھی، ابا کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی اور میں نے بھابھی سے کوئی بھی سوال نہ کیا، یہاں تک کہ میرے بھائی نے بھی بھابھی کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نے بھائی سے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے منت مانی ہے، جب تک ان کی منت پوری نہیں ہو جاتی وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ اب ہم لوگوں نے جہاں اتنا صبر کیا تھا وہاں پر تھوڑا سا اور سہی، اور ہم دونوں بہن بھائی خاموش ہو گئے۔ محلے میں سے بھی جتنی عورتیں بھی میری بھابھی کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں میرے ابا نے ان سب کو ان کے گھر بھیج دیا، جبکہ عورتوں نے یہ بات سن کر بہت ساری باتیں کہی تھیں، بہت عجیب و غریب باتیں بھی لوگوں نے کی تھیں۔
مگر ہم لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کو ایک دن گزر گیا تھا اور پھر اس کے اگلے دن سارے مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہونے لگا کہ بھائی جب بھی رات کو اپنے کمرے میں جانے لگتے تو میرے ابا شور مچا دیتے اور اونچا اونچا بولنے لگتے۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے، جبکہ محلے والے بھی ان کی آوازیں سن کر ہمارے گھر آ جاتے۔ اس طرح سے بہت تماشا لگتا اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا کو اچانک سے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ بھائی کو ان کے کمرے میں جانے نہ دیتے اور یہ کہتے کہ وہ چھت پر جا کر سو جائے۔ ابا میرے بھائی کو ان کے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر بھیج دیتے اور بات یہاں پر ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ خود بھی سکون سے جا کر اپنے کمرے میں سو جاتے۔ سمجھ یہ نہیں آتا تھا کہ آخر انہیں اس بات سے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں بھائی کو انہی کے کمرے میں جانے سے روکتے تھے۔ پوچھنے پر وہ کوئی جواب نہ دیتے۔ محلے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی گھریلو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور وہ میرے ابا کو اور میرے بھائی کو سمجھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ مگر حقیقت کیا تھی، یہ صرف اس گھر میں رہنے والے ہی جانتے تھے۔ ابا مجھے بھی اپنے کمرے میں بلا کر یہی کہتے کہ کبھی بھی اپنے بھائی کو اور بھابھی کو قریب مت آنے دینا، ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ میں نے کبھی بھی اس قسم کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ان ساری باتوں سے زیادہ میں قسمت کو مانتی تھی اور اس بات کو مانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس طرح کی انہونی باتوں پر میرا کوئی زیادہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے مجھے ابا کی باتوں پر حیرت ہوتی۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں وہ اب کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنے بھائی بھابھی پر ترس آتا تھا کہ وہ دونوں ایک رشتے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے اور ایک دوسرے سے دور تھے۔ یہ سب کچھ ابا کی بے جا ضد کی وجہ سے ہو رہا تھا، مگر میں یہ سب کچھ اور مزید ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر گئے تھے، مگر ابا کا یہ تماشا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ لگا تھا کہ وہ 1-2 دن شاید اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری اور بھائی کی سوچ ہی تھی۔ 10 دنوں تک انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ روز رات کو جھگڑا کرتے اور بھائی کو چھت پر بھیج دیتے اور انہیں اپنے کمرے میں جانے نہ دیتے۔ اب تو بھائی بھی اس بات سے تنگ آ گئے تھے۔ ایک تو انہوں نے اپنی مرضی سے ان کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروا دی تھی جسے بھائی نے دیکھا تک نہیں تھا، اور اس کے بعد بھابھی نے بھی عجیب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ جب تک ان کی منت پوری نہیں ہوگی وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گی۔ اور اب تیسری بات، ابا بھی یہ سب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے تھے، مگر بھائی کے لیے مزید اپنے آپ کو روکے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر وقت الجھے سے پریشان رہتے، جبکہ بھائی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے مجھ سے بہت محبت کی تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ میں ان کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بہت لاڈلی بھی تھی۔ میں نے بھی بھائی کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، ان کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور آج میں اس طرح انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کی خوشی کس بات میں ہے۔ اگر وہ بھابھی کے قریب جائیں گے تو ہی وہ خوش رہ پائیں گے، اور بھائی کو ان کے کمرے میں بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ ابا کو 1 دن کے لیے کہیں بھیج دیا جاتا، مگر ابا تو جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ پورا دن گھر سے باہر رہتے، لیکن شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتے۔ اس کے بعد تو وہ گھر سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے۔ میں نے بہت بہانے بنائے تھے وہ کسی سے ملنے کے لیے ہی 1 دن کے لیے کہیں چلے جائیں، مگر ابا نے تو صاف انکار کر دیا۔ میں ان سے کچھ بھی کہتی تو وہ دن میں وہ کام کر دیتے، لیکن شام ہونے سے پہلے گھر پر موجود ہوتے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں نیند کی گولی ابا کے کھانے میں ملا دیتی تاکہ وہ گہری نیند سو جاتے اور یہ تماشا نہ کرتے، اور بھائی خاموشی سے اپنے کمرے میں بھابھی کے پاس چلے جاتے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ابا کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی، وہ گہری نیند سو گئے۔ اس کے بعد میں نے بھائی کو ان کے کمرے میں بھیج دیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ بھائی چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ میں بھائی کو روکتی رہی اور ان سے پوچھتی رہی کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، جلدی سے گھر سے باہر چلے گئے۔
یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں شدید پریشان ہو گئی اور میں فوراً سے بھابھی کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، اس لیے بھائی اس طرح سے گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ مگر جب بھابھی کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی جگہ پر ایک 50 سال کی بوڑھی عورت موجود تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں کو پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں جو یہ سمجھی تھی کہ میرے بھائی کی دلہن بہت ہی پیاری، خوبصورت اور کم عمر لڑکی ہوگی، مگر اپنے سامنے ایک 50 سال کی بوڑھی عورت کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ میری بھابھی خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح ابا سے اس بارے میں پوچھوں گی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب مجھے بھائی کا چیخنا اور گھر سے باہر چلے جانا سمجھ آ گیا تھا۔ یقیناً انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ان کی بیوی بہت خوبصورت ہوگی، اور جب انہوں نے اپنی بیوی کے روپ میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس لیے وہ بنا کچھ کہے گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ مگر ابا نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے ہم سب کو دھوکے میں رکھ کر بھائی کی شادی ایک بوڑھی عورت سے کیوں کروائی تھی؟ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ساری رات اسی طرح سے پریشانی میں گزری تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہ آئی۔ ایک طرف بھائی کی پریشانی تھی اور دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ جب محلے والے بھائی کی دلہن کو دیکھیں گے تو سب لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی کو شادی کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت ہی ملی تھی۔ یہ ابا نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنی بڑی زیادتی انہوں نے کیوں کی تھی؟ صبح ہوتے ہی میں بھائی کا انتظار کرنے لگی تاکہ بھائی گھر واپس آئیں اور ہم دونوں بیٹھ کر ابا سے اس بارے میں بات کریں۔ کچھ تو مجھے کہانی سمجھ آنے لگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے ابا بھائی کو کمرے میں جانے سے روکتے تھے، لیکن آخر وہ کب تک انہیں روک سکتے تھے؟ ابا نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک نہ ایک دن تو بھائی اپنی بیوی کو دیکھ ہی لیں گے اور اس کے بعد ان کا کیا رویہ ہوگا؟ اس سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو پھر انہوں نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی تھی اور اتنا بڑا دھوکہ بھائی کے ساتھ کس لیے کیا تھا؟ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار بھائی گھر آ ہی گئے۔ جب میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا کہ ابا سے اس بارے میں بات کر سکے، بھائی نے تو ارادہ کیا تھا کہ وہ آج اور اسی وقت اس عورت کو طلاق دے دیں گے۔ وہ کبھی بھی کسی بوڑھی عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور نہ ہی کسی کو بھی اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیں گے۔ اگر وہ اس عورت کے ساتھ گھر سے باہر جائیں گے تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان پر طنز کریں گے۔ شادی کے لیے انہیں ایک 50 سال کی بوڑھی اماں ملی تھی۔ بھائی کا غصہ تو کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر انہیں غصہ اس بات پر تھا کہ ابا نے کیا سوچ کر ان کی شادی کروائی تھی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ اس وقت شادی سے انکار کر دیتے۔ ابا کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ان کے کھانے میں نیند کی دوا ملائی تھی۔ پھر اس کے بعد بھائی نے بھابھی کو دیکھ لیا ہے۔ پہلے تو ابا نے مجھے میری غلطی پر خوب ڈانٹا کہ میں نے اس طرح کی حرکت کیوں کی، مگر جو کچھ بھی تھا ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ابا کو اس بات کا جواب دینا ہی تھا کہ انہوں نے یہ شادی کیا سوچ کر کروائی تھی۔ جب انہوں نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ساری بات بتا دی، ابا نے بتایا کہ انہوں نے یہ شادی کسی مقصد کے تحت کی ہے۔ ایسے ہی تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں آ گئے تھے کہ میرے چچا کا قرض ادا ہو گیا۔ جو عورت ہمارے گھر میں موجود تھی، جو میرے بھائی کے نکاح میں تھی اور ان کی بیوی تھی، ابا کے بتانے کے مطابق وہ ابا کے مرحوم دوست کی بیوہ ہے۔ ان کا دوست بہت ہی امیر تھا اور اس کی بہت ساری جائیدادیں تھیں، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی عمر میں اس سے 20 سال چھوٹی تھی جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ شاید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ مرتے وقت بھی اگر اسے کسی کا خیال تھا تو اپنی بیوی کا ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آگے کی زندگی محفوظ کر سکے۔ جب اس نے میرے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو ابا نے فوراً ہی مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس آدمی کو اپنی بیوی کے لیے تحفظ چاہیے تھا، جبکہ میرے ابا کو اپنا گھر بچانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس لیے ان دونوں میں یہ بات طے پائی
میرے ابا نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی بیوی کا بہت خیال رکھیں گے اور اس کی شادی اپنے اکلوتے بیٹے سے کروا کر اسے اپنے گھر لے جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی خوش ہو گیا اور اس نے میرے ابا کو منہ مانگی رقم دے دی تھی۔ جتنے پیسے انہیں چچا کو دینے کے لیے چاہیے تھے وہ ان کے دوست نے انہیں دیے تھے، لیکن صرف اس شرط پر کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کی شادی ابا اپنے اکلوتے اور جوان بیٹے سے کروا دیں گے۔ اور کچھ اس شادی کو کروانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ عورت ہمارے گھر آ جاتی تو ایسے میں ساری دولت میرے بھائی کو مل جاتی۔ ابا نے شادی کروا دی تھی اور ابا جانتے تھے کہ جیسے ہی بھائی اپنی بیوی کو دیکھیں گے تو اسی طرح سے کریں گے، اس لیے وہ انہیں ان کے کمرے میں جانے نہیں دیتے اور انہوں نے بھابھی کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھائیں۔ کوئی اگر انہیں دیکھنا چاہے تو یہ کہہ دیں کہ انہوں نے منت مانی ہے، کیونکہ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محلے میں سے کسی نے بھابھی کو دیکھ لیا تو ان کی بڑی عمر کی وجہ سے بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہ بھائی کو ان کی بیوی سے دور رکھ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ عرصے تک تو وہ اس عورت کو اس گھر میں رکھیں گے اور جیسے ہی ساری دولت ابا اس عورت سے چھین کر اپنے قبضے میں کریں گے تو اسے اس گھر سے نکال دیں گے اور بھائی کی زندگی سے بھی اسے نکال دیں گے۔ یہی ان کا سارا پلان تھا جو انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب انہوں نے بھائی سے یہ کہا تھا کہ انہیں کچھ وقت کے لیے اس عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگوں کے دن بدل جائیں گے اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جائیں گے۔ میری چچی اور چچا جو ہمیں غریب ہونے کا طعنہ دیتے تھے اور اپنے پیسوں کا روب جھاڑتے تھے وہ لوگ بھی دیکھتے رہ جائیں گے اور بھائی کو کوئی معمولی سی نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ پیسہ جو وہاں سے ملے گا اس سے بھائی اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ کیا تھا۔ بھائی نے تو یہ ساری کہانی سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ وہ اس طرح سے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ہی پیسوں کی خاطر کسی بوڑھی عورت کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ جب بھائی اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور اپنی بیوی کو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی لالچ کے تحت بھی اس عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اسے آزاد کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ میرے ابا نے نہ صرف بھائی کے ساتھ بلکہ اپنے دوست کے ساتھ بھی غداری کی تھی اور اس کی بیوہ کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا تھا، مگر بھائی یہ دھوکہ اس کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ مگر اس سے پہلے کہ بھائی اس عورت کو طلاق دیتے، اچانک سے اس عورت نے بھائی کو روک دیا اور اپنے چہرے سے ایک ماسک کھینچ کر اتار دیا۔ اس ماسک کو اتارنے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی موجود تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جان بوجھ کر بوڑھا بننے کا ڈرامہ کیا تھا۔ حقیقت میں تو وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے صرف یہ جاننے کے لیے کیا تھا کہ میرا بھائی اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میرا بھائی لالچ میں آ کر ایک بوڑھی عورت کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے یا پھر نہیں۔ حقیقت میں وہ ابا کے دوست کی بیوی نہیں تھی بلکہ اس کے دوست کی بیٹی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹی نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ایک سچا اور اچھا انسان چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں آنے والا انسان مخلص ہو کر ان کی بیٹی کو بنا کسی لالچ کے قبول کرے، اور میرا بھائی بالکل بھی لالچی نہیں تھا۔ اس نے لالچ میں بھی وہ سب کچھ کرنے کا ارادہ نہیں کیا جو ابا نے سوچ کر ان کی شادی کروائی تھی، اور بھائی کے یہی بات ان کی بیوی کو بہت پسند آئی اور انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ بھائی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی تھی اور اس کی ساری دولت بھی بھائی کی ہی تھی۔ ابا کو اپنی غلطی کا احساس تھا، انہوں نے سب سے معافی مانگی تھی۔ ہم سب لوگ اس بات پر حیران تھے۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور بھائی نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدل گئے اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔